بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میری ماں بہن، جب تمہارے گھر میں رشتہ آتا ہے، کیا اس خاتون نے یہ کہا اے جوان میں تب شادی کروں گی جب تمہارے چہرے پہ علی کی سنت والی داڑھی ہوگی؟ میں تم سے تب شادی کروں گی جب تو نمازی بن جائے، جب تو خمس کا پابند ہو جائے، جب تو با اخلاق ہو جائے، جب تو با کردار ہو جائے، جب تو با احترام ہو جائے۔ کبھی ہم یہ شرطیں نہیں رکھتے، ہماری شرطیں مادی شرطیں ہوتی ہیں، دنیا والی شرطیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہے، گھر ہے۔ ارے بڑے بڑوں نے امیروں کو بیٹیاں دی، لیکن چند مہینوں میں طلاق ہو کر گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کے پاس دولت دنیا تھی لیکن دولت حسین نہیں تھی، جس کا نام اخلاق ہے، جس کا نام کردار ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ میں مزاحیہ طور پہ کہتا ہوں کہ انسان کی عقل جب فکر سے عاری ہو جائے اور اس عقل پر جنوں کے پردے آ جائیں۔ لکھتے تھے نا آپ بھی یونیورسٹیز میں اور بچپنے میں اس وقت سے گزرے ہوں گے، جب عاشقانہ خط لکھے جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا۔ اور وہ بھولی بھالی بیچاری پڑھتی ہے اور کتنی خوش ہوتی ہے کہ یہ چاند لائے گا، حالانکہ اگر اپنی عقل سے پوچھے اس سے بڑا سفید جھوٹ کائنات میں ہو بھی نہیں سکتا۔ نہ کوئی چاند لا سکتا ہے، نہ کوئی ستاروں کو توڑ کے لا سکتا ہے، لیکن نفس اسے کس طرح بہلا رہا ہوتا ہے۔ اے کاش وہ باتیں لکھی جاتی جن باتوں میں سچائی ہوتی۔ ارے جس عشق کی ابتدا جھوٹ سے ہو، کل عرض کر چکا نا کہ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس عشق اور محبت کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو۔ آج ہم کسی کو اپنانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ابتدا اگر جھوٹ کی مناؤ گے پھر انتہا طلاق پہ ہوتی ہے، پھر جھگڑوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر رشتوں کی ابتدا سچائی پہ کرو گے، نہیں مولانا آج جھوٹ بول لے لیتا ہوں کب شادی ہو جائے گی، میں اس کو سمجھا دوں گا کہ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر سچ بولتا آپ ہم سے شادی نہ کرتے۔ ارے جھوٹ کے رشتوں کی بنیاد بڑی کھوکھلی ہوتی ہے، سچ کی بنیاد بناؤ۔ امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ خدا نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔